بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں چودھری یاسین صاحب. چودھری یاسین پاکستان ورکرز فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ہیں اور سی ڈی اے مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں. سی ڈی اے کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے اور آج کل آپ کو پتہ ہے سی ڈی اے خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے دھماکہ خیز خبریں آ رہی ہیں. کرپشن کی بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں اور ان کے جو مخالف سیاسی لیڈر ہیں وہ ان کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. کل پرسوں میں ایک لیڈر کی بات سن رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا چودھری یاسین نے سی ڈی اے کو لوٹ کے کھا گئے ہیں, اپنے بچوں کو نوکریوں پہ لگوا دیا ہے اور بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں. تو چوئی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور پھر ہمارے کڑوے کسیلے سوالوں کا جواب دینے سے لوگ بھاگتے ہیں. آپ نے خود رابطہ کر کے بھی ہمیں کہا کہ جناب ہمیں بلائیں, ہم حاضر ہیں. آپ کو جب تکلیف دی گئی تو کیا وجہ ہے جی آپ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تو سی ڈی اے میں بہت انت مچا دیا ہے, آپ بالکل اپنے بچوں کو بھی نوکریاں لگوا رہے ہیں, اپنے دوستوں کو بھی نواز رہے ہیں اور بڑا نقصان پہنچا دیا آپ نے سی ڈی اے میں. بہت شکریہ جی الوی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سی ڈی اے کے مزدوروں کی چونکہ نمائندہ تنظیم ہے اور الحمدللہ چوتھی دفعہ یعنی 4 دفعہ سی ڈی اے کے مزدوروں نے ہمیں منتخب کیا ہے, تو آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کے حوالے سے بھی اور جو ہمارے اوپر یہ الزام لگتے ہیں یہ تو خیر ہم عادی ہیں اور بہت پرانے یہ سلسلہ ہے, وہی ریپیٹڈلی ہو رہا ہے, تو اس کا بھی جواب دے سکیں. صحیح, تو شکریہ. تو میں آپ کو اس سلسلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں اگر واقعی اس میں کچھ صداقت ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ سی ڈی اے جیسا ادارہ جس کے 15,000 ملازمین ہیں, صحیح, اور جہاں پہ جب الیکشن ریفرنڈم ہوتا ہے تو تمام قوتیں اس میں مداخلت کرتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیاں ہوں صحیح, یا ایک وہ مائنڈ سیٹ جو اس ملک کے مزدوروں کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتا, صحیح, وہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف الحمدللہ چودھری یاسین اور اس کے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر صحیح, ریفرنڈم جیتا, ہیٹرک مکمل کی, اور اس وقت اور بے شمار چیئرمین ایسے آئے جن کے ساتھ میں نے کام کیا, یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے الوی صاحب, میں آج آپ کے اس چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں جی کہ میں نے 69 کے اندر سی ڈی اے کے اندر پہلی ٹریڈ یونین جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ, صوفی سلطان تھا اور ہمارے دوست تھے, صحیح, یہاں کوئی ٹریڈ یونین نہیں تھی, برچار سٹاف تھا, اور ہم نے مل کر بنائی. اور اس میں رہنمائی جو تھی ہماری وہ راجہ ظفر الحق صاحب جو مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں, بہت ہی محترم ہیں, صحیح, وہ ایک نامور وکیل تھے اس وقت, وہ پنڈی بار کے بھی پریزیڈنٹ تھے. ہم نے ان سے رہنمائی لے کے, چونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہاں یونین بن سکتی, راجہ صاحب نے ہمیں بتایا, اور ہم نے پہلی یونین 69 کے اندر لاہور سے رجسٹر کرائی جس کا نام سی ڈی اے ورکر یونین رکھا گیا, جس کے سیکرٹری جنرل پہلے جو تھے صوفی سلطان صاحب تھے. صحیح ہے, اور میں ان بانی لوگوں میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. اور سی ڈی اے کی لیڈرشپ میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں سی ڈی اے کی لیڈرشپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 69 سے چلے آئے ہیں. ہاں, ہر قافلہ جو تھا مزدوروں کا الحمدللہ میں تقریباً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیک بون میں ہی تھا. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے جیسے حالات بدلتے گئے میں ایک کارکن کہلانا اپنے آپ کو اعزاز سمجھتا ہوں. صحیح, لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ سی ڈی اے کے اندر بہت ساری تنظیمیں اکٹھی ہو گئیں اور سی ڈی اے کے بڑے برے حالات ہو گئے, مزدوروں کے بڑے برے حالات ہو گئے. تو پھر سب لوگوں نے, میرے دوستوں نے کہا کہ آپ لوگ چودھری صاحب سی ڈی اے مزدور یونین کا پلیٹ فارم جو ہم نے بنائی تھی نیشنل انڈسٹریلیشن کمیشن سے, یہ قومی یونین ہے. صحیح, تو آپ الیکشن لڑے, ریفرنڈم لڑے. تو پھر میں نے ریفرنڈم لڑا. اللہ کی مہربانی سے 3 ریفرنڈم یکے بعد دیگرے, یہ تاریخی بات ہے, ہیٹرک کیا, ہیٹرک مکمل کی ہے, سارا شہر جانتا ہے, سارا ملک جانتا ہے. اور یہ نہ پہلے کبھی ہوا تو نہ یہ کبھی ہوگا انشاءاللہ کہ 3 دفعے کوئی لوگ اعتماد کریں. آپ بہت پاپولر ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایمانداری کوشش کی, ایمانداری دیانتداری سے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابیاں میرے نصیب میں اور میری ٹیم کے نصیب میں لکھ دی جو تاریخ کا حصہ ہے.
نہیں ایسا کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ نے 3 دفعہ اکٹھا ریفرنڈم جیتا، اور جب کہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے اتنے لوگ آپ کے خلاف تھے، ہم بھی اس شہر میں 30-32 سال سے رہ رہے ہیں، آپ کے خلاف انفلوئنس بھی تھا، بڑی گیدرنگ تھی، سر جوڑ کے لوگ کھڑے تھے، تو ایک سی ڈی اے کی مزدور یونین کا لیڈر کیا کرتا ہے اپنے ورکرز کے لیے کہ وہ بار بار جیت جاتا ہے؟ اگر آپ کا علوی صاحب، میرا بہت اس پہ پختہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ سب سے بڑی جو عبادت ہے، میرے خدا کا فرمان ہے، ہم سب کا اس پہ ایمان بھی ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت عبادت ہے. صحیح. ہم نے اسی کو مشن بنایا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے بلا تفریق خدمت کی. صحیح. ہمارے جو کرسچن بھائی اور بہنیں ہیں، سینیٹیشن کا جو شعبہ ہے بڑا اہم شعبہ ہے، ان کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا تھا. صحیح. میں نے بالکل مزدور کے لیے پالیٹکس کے ٹریڈ ویلفیئر کے لیے کام کیا. صحیح. میں نے اور میرے ساتھیوں نے بھی اسی طرح کیا. تو یہ ہوا کہ ہم نے پہلے کامران لشاری صاحب ٹھیک ہے چیئرمین تھے، آپ کو پتا ہے اس کا ایک نام ہے. بالکل. اس نے اپنے دور میں اسلام آباد کے اس ادارے کے اندر، ترقیاتی ادارے کے اندر اسلام آباد بنایا اور ساتھ ساتھ مزدوروں کے حوالے سے بھی اس نے اس کے سوچ جو تھی بڑی مثبت تھی. ان کے دور میں ہم نے 4000 پلاٹ دیے. 4000 پلاٹ امپلائیز کو، ورکرز کو. وہ شہر کو بنانے والا ادارہ تھا، ان امپلائیز کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کہ ان کا بنیادی رائٹ تھا. 4000 پلاٹ ہم نے دیے اور اس سے ہمارے مزدوروں کے اندر خوشحالی آئی، چونکہ یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے اسلام آباد. اب آپ کو پتا ہے کہ چاروں صوبوں سے، گلگت بلتستان سے، وہاں سے لوگ آ کے یہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ یہاں پہ آئے اس کے بعد 40-25 سال کے بعد وہ اب کہاں جائیں، ان کے بچے بھی جوان ہیں. اچھا ایک بات اور ہے، مجھے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے تو مجھے بار بار ذرا آپ کو شاید انٹرپٹ کرنا پڑے. بہت سارے دیگر اداروں سے لوگ یہاں آتے ہیں آپ کے سی ڈی اے میں، خاص طور پر افسران ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں، موج مستی کی آتے اس لیے کہ پلاٹ مل جائے گا، اور وہ پلاٹ لیا اور پھر واپس چلے گئے. اس کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اس طرح واپس چلے جاتے ہیں یا یہ ایک امپریشن ہے موج کی، پلاٹ لیا ہو پہچان دینا؟ نہیں، یہ بات دوست ہے، اس پہ میں ضرور بات کروں گا. تو بس اس بات کو میں صرف اس طرح وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب بھی آپ دیکھیں گے کہ ہماری ٹیم جو ہے نیکسٹ بھی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جیتے گی. ہم اس طرح کے بے بنیاد الزام پہ لگتے رہتے ہیں. ہم ایک اپنی اس دفعہ آپ کے مخالفین مجھے لگتا ہے بہت ایکٹیو ہیں، وہ بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو تباہی پھیر دی ہے، تو ان کی اگر بات چل گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ایسی بات ہی. خیر چلے، وہ یہ سب میں ان کی تردید کرتا ہوں، اور بلکہ ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا. ہاں جی. یہ جو ڈیپوٹیشنز کی بات ہے، ہاں جی، میں ذاتی طور پہ بھی اس کے خلاف ہوں. ڈیپوٹیشن کے اوپر سر ان اداروں میں لوگ آتے ہیں جو نیا ادارہ بنے. صحیح ہے. اس وقت ان کے پاس ایکسپرٹ نہیں ہوتے. صحیح ہے. اب یہ سی ڈی اے کی 70 سال عمر ہے. صحیح. اب اس میں بڑے بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے ہمارے اپنے افسران جو ہیں وہ گریڈ 20 کے اندر ہیں. سر اب ہمارے ہاں ممبر انجینئر جو تھا، ابھی منور شاہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، اچھے آدمی تھے، ریلوے سے تشریف لائے تھے. وہ ابھی چلے گئے، لیکن وہ سیٹ خالی ہے. اب ہمارے پاس منظور شاہ جو ہمارے ڈی جی تھے، وہ یہاں سے ترقی کر کے گریڈ 20 کا افسر ہے. اب انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ وہاں ممبر انجینئر، وہ بہترین انجینئر، اس کو لگانا چاہیے، نہیں لگایا. وہ میں بتاؤں گا آپ کو. اسی طرح نوازش علی ہمارے پاس جو ہے وہ گریڈ 20 کا افسر ہے، جو نیب میں تھا. اب وہ سی ڈی اے کا امپلائی ہے. اچھا، اب وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. جبکہ ہمارے پاس اب ہمارے چیئرمین صاحب جو موجودہ چیئرمین ہے کیپٹن ریٹائرڈ نوار الحق صاحب، یہ ممبر انوائرمنٹ تھے. اس سے پہلے ڈی سی راولپنڈی بھی تھے، آپ کے علم میں ہے. بالکل. اب یہ ممبر انوائرمنٹ کی پوسٹ جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھی ان کے لیے. جب یہ تشریف لائے تو ممبر انوائرمنٹ کی پوسٹ نہیں تھی. صحیح ہے. اب وہ ممبر انوائرمنٹ کی پوسٹ خالی پڑی ہوئی ہے، تو وہاں کسی کو نہیں لگایا گیا. اچھا ایک بات یہ بتا دیں کہ بہت سارے یہ چیئرمین جو آتے رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا ٹائم بچانے کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کس چیئرمین کا دور سب سے بہتر رہا ورکرز کے لیے بھی اور اس شہر کے واسیوں کے لیے بھی؟ دیکھیے جی، اس میں میں سب سے پہلے سید علی نواز گردیزی، کیا بات، جو ہر بندہ ان کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے بہت کام کیے سب کے لیے، اور سی ڈی اے کے ملازمین کے لیے بھی کیے. اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور ہمارے بریگیڈیئر آئے تھے، بہت ہی وہ بھی اچھے انسان تھے،
کوستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے وہ چونکہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور ان کے دل میں اتنا درد تھا کہ وہ کوستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو 100 کے قریب لوگ کام کرتے تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے کے آئے. اور اس وقت ہم نے ایجیٹیشن کیا کہ کیوں یہ لائے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, پاکستانی ہیں. وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, میں نے CDA میں لا رہا ہوں, آپ ان سے بھی زیادہ ہم آپ کو سیٹیں سینکشن کر دیتے ہیں. وہ بھی اس نے کی. پھر وہاں کی جو بسیں ہیں جن پہ آج ہمارے مزدور ملازمین سفر کرتے ہیں, صبح ڈیوٹی پہ آتے ہیں, شام کو ڈیوٹی پہ سے واپس جاتے ہیں, یہ بسیں بھی کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے وہ لے کے آئے تھے. تو وہ بریگیڈیئر صاحب جو تھے ان کا دور ہی بہت اچھا رہا. ٹھیک ہے. پھر میں کامران لشاری صاحب کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ وہ بہت زبردست کریٹو تھے. یہ 7th ایونیو, یہ 9th ایونیو اور یہ آپ کا لیک ویو پارک, پھر یہ اپ گریڈیشن اس کی آپ کے دامنے کو کی, بہت سارے کام اس نے ایسے کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ مزدوروں کو بھی آن بورڈ رکھا. جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہوتے ہیں, ان کو رسپیکٹ دیتے تھے. اور اب پھر آ جائیں آپ عامر احمد علی. عامر احمد علی کے ادوار میں آپ نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ کتنے تیزی سے اس ملک کے اس شہر کے اندر کام ہوئے. یہ G6 گلیوں کو, ہمارے یہ جو علاقہ ہے نا G3, یہ ہمارا مڈل کلاس کا غریبوں کا علاقہ ہے, اس کو کوئی ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. لیکن عامر احمد علی کے دور کے اندر یہاں پہ بھی کام ہوئے. میں سمجھتا ہوں جی, دیکھیں میں کسی کو برا تو نہیں کہتا, سیس تو کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے, یہ شہریوں نے, کہ اس نے کیا کیا. لیکن میں ایک بات کہوں گا, چیئرمین شاید کوئی بھی برا نہیں ہے, اگر یہ سیاسی مداخلت نہ ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ادارہ ہے قومی ادارہ ہے, اور جس طریقے سے ان کو سب لوگوں نے مداخلت کر کر کے اس کو کمزور کیا. آج موجودہ چیئرمین صاحب یہ فرماتے ہیں جب کہ جی اس میں تنخواہوں کے پیسے نہیں رہے, تو میرا سوال یہ ہے, ٹھیک ہو گیا, کہ کیا آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں, یہ ادارہ جو پورے اسلام آباد کا واحد ادارہ مالک ہے زمین کا, تو اس ادارے کی جو پلاننگ ہے کیا کی گئی. ایک آدھ منٹ ہمارے پاس رہ گیا ہے, مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ ابھی 4 افسر پیچھے بڑی بات ہوئی, پکڑے گئے. کبھی پتہ چلتا ہے کسی ڈسپینسری کے پلاٹ کے اوپر جناب پلازا بن جاتا ہے, کبھی پتہ چلتا ہے جنگل کا جنگل کٹ گیا اور پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا, کبھی پتہ چلتا ہے ایک پلاٹ اتنے ارب کا بک گیا اور پتہ نہیں کدھر گئے. یہ کیا چکر ہے؟ نہیں دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ بہرحال اکثر یہ ہوتا ہے کہ لینڈ میں, اسٹیٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اکثر گائے بگائے ایسا ہوتا ہے. کبھی FIA میں کوئی کیسے چلے گئے, انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ اس میں بات یہ نظر میں انوالو ہو گئے, FIR ہو گئی, پھر کورٹ کے اندر گیا, پھر وہ بری ہو کے آ گئے. یہ تو سلسلہ ایسے اداروں میں رہے گا. باقی رہا کہ پورے ملک میں ہے, پوری دنیا میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پیر سے لے کے اور ممبر تک کو نوٹ نہ لگائیں تو کام نہیں سر, میں اس بات کو بالکل اس کی تردید کرتا ہوں. اچھا, ایسی قطعی طور پہ بات نہیں ہے. اوورآل جو ہمارے معاشرہ ہے, ہمارا ملک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک یہ سارا سلسلہ ہے. بہت شکریہ. پاکستان ورکرز فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل CDA مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری جناب چودھری یاسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج جتنی آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.